وحی کی اقسام تین قسم کی ہوتی ہیں۔ اگر آپ قرآن مجید میں سورۃ الشورى کی آیت نمبر 51 کو دیکھیں گے تو اس میں تین قسمیں بتلائی گئی ہیں وحی کی، کہ وحی کی کس طرح سے تین قسمیں ہوتی ہیں اس کے نزول کے اعتبار سے۔ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ اس کے نزول کے اعتبار سے اس کی تین قسمیں ہیں۔ سورۃ الشورى میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کہ کوئی انسان بھی ایسا ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام فرماتے ہیں، یعنی اس کے ساتھ جب وحی کا سلسلہ ہوتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ چن لیتے ہیں وحی کے لیے، نبوت کے لیے، رسالت کے لیے، تو اس کو وحی کس طرح آتی ہے؟ الا وحیا، مگر وحی کے تھرو، او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے، او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتے ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چاہا ہوتا ہے، جو اسے حکم دیا ہوتا ہے، اس کے مطابق وہ وحی کیا کرتا ہے۔ اس آیت میں آپ دیکھیں کہ تین طریقے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا طریقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کے ذریعے کرتے ہیں، وحی کے ذریعے وحی کرتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ وحی براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندے کے قلب پر، بندے کے دل پر نازل کی جاتی ہے۔ اس میں کسی فرشتے کا واسطہ نہیں ہوتا، اور فرشتے کا واسطہ دو طریقوں سے ہوتا ہے، جسے آگے چل کر ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ فرشتہ دو طریقوں سے آتا تھا، یا تو وہ اپنی اصلی شکل و صورت میں آتا تھا، اور یا پھر وہ انسانی شکل میں آتا تھا، اور یا پھر وہ اپنی اصلی شکل و صورت کے علاوہ براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول فرمایا کرتا تھا۔ تو اس میں براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کا واسطہ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست کوئی بھی چیز جب نازل فرماتے ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرماتے ہیں۔ اس کو وحی قلبی بھی کہا جاتا ہے۔ اور دوسری جو قسم ہے وہ کلام الہی ہے، یعنی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نبی سے، پیغمبر سے کلام فرماتے ہیں۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا ہے۔ وہ انشاءاللہ آگے ہم مواقع ڈسکس کریں گے کہ کون کون سے مواقع تھے کہ جن مواقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام فرمایا ہے، اور کلام کے ذریعے وحی کا نزول ہوا ہے۔ تیسری قسم جو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتی ہے وہ وحی ملکی ہے۔ وحی ملک کہتے ہیں فرشتے کو عربی زبان میں۔ ملکی کا مطلب ہوگا کہ ایسی وحی جو فرشتے کے تھرو آیا کرتی تھی، فرشتے کے ذریعے آیا کرتی تھی۔ تو اس قسم کی وحی میں آگے ہم انشاءاللہ اس کی بھی ہم تعریف کریں گے، اس کے بارے میں تفصیل سے اس کا تذکرہ کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تھی تو فرشتہ کن کن شکلوں میں آیا کرتا تھا، اور کب کب کس کس شکل میں فرشتہ آیا ہے۔ تو یہ تو اس کا ایک اجمالی خاکہ ہو گیا وحی کے نزول کے اعتبار سے وحی کی اقسام کا۔